کہ ایک شخص تھا، بہت بڑا امیر کبیر آدمی تھا، اس کے پاس دنیا کی ریل پیل تھی، لیکن اللہ کا خوف بھی تھا اس کے دل میں۔ اس نے ساری زندگی مال کمایا، پیسہ کمایا، لیکن حلال کا کمایا، حرام کا نہیں کمایا۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اسے محسوس ہوا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، دل میں اس نے خیال کیا کہ ساری زندگی میں نے محنت کی ہے، ساری زندگی میں نے کمایا ہے، پیسہ جمع کیا ہے، اب میری آنکھ بند ہوگی، میرے بیٹے عیش و عشرت کریں گے اور اس پیسے کو فحاشی میں اور یانی میں اور دین مخالف کاموں میں خرچ کریں گے اور قبر میں ڈنڈے مجھے پڑیں گے۔ کیوں نہ ایسا کام کر جاؤں کہ میرے بیٹوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ اس نے یہ سوچ کر ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے دو بیٹے تھے، اس کے دو بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ 2 کاغذ لے کر آؤ۔ بیٹا 2 کاغذ لے کے آیا، ایک کاغذ پہ کوئی تحریر لکھی، تحریر لکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح بند کیا، بند کرنے کے بعد اس کے اوپر لکھا کہ میری یہ وصیت اس وقت پڑھی جائے جب میری میت سامنے ہو، لوگ جنازہ کے لیے صفیں بنا چکے ہوں، اور امام صاحب جنازہ پڑھنے سے پہلے میری یہ وصیت پڑھ دیں۔ توجہ کرنا، بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں۔ تو دوسرا کاغذ پہ اس پہ کچھ لکھا، لکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح بند کیا، بند کرنے کے بعد اس کے اوپر لکھا میری یہ وصیت اس وقت پڑھی جائے جب میرا جنازہ ہو چکے۔ اپنے بیٹے کو دی کہ اپنے پاس محفوظ رکھو اور ان پہ عمل کرو۔ موت آ گئی، بڑا امیر کبیر آدمی تھا، تو سارے لوگ، سارے پنڈ کے لوگ، سارے شہر کے لوگ جمع ہو گئے۔ امیر کا جنازہ ہونا تو سارے لوگ آتے ہیں۔ اچھا ایک بات کئی دفعہ میں پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں، ناراض نہیں بیٹھے تو پوچھ لیتا ہوں، ناراض نہیں بیٹھے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اچھا امیر کے جنازے میں شرکت کرنا زیادہ ثواب ہے کیا؟ نہیں نا۔ جنازہ کسی کا ہو، کسی کا بھی ہو، امیر کا ہو، غریب کا ہو، کسی کمی کا بھی کیوں نہ ہو، جنازے میں شرکت کرنا اتنا ثواب ہے جتنا کہ امیر کے جنازے میں، برابر کا ثواب ہے، جتنا شرکت کرو گے اتنا اجر ملے گا۔ تو امیر کے جنازے میں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں، سارا پنڈ آ گیا، سارے شہر کے لوگ آ گئے، جنازہ سامنے پڑا ہے، صفیں باندھی جا چکی ہیں، بڑا بیٹا آگے ہوا اور اپنی وصیت سامنے کی۔ مولانا صاحب ابا جان کی وصیت تھی جنازے سے پہلے جب صفیں بن چکے تو اس وصیت نامے کو پڑھ دیا جائے۔ مولانا صاحب نے وہ کاغذ کھولا اور وصیت پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ میرے جنازے میں آ کر بھی جنازہ نہ پڑھے میری ساری جائیداد اس کو دے دی جائے۔ جو بندہ میرے جنازے میں آئے اور آنے کے بعد بھی میرے جنازے میں شرکت نہ کرے، ایک کونے میں کھڑا ہو جائے، میری ساری جائیداد اس کو دے دی جائے۔ اب مولانا صاحب نے جب یہ اعلان کیا نا، سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تو ایک بندے نے دل میں خیال کیا، سارے مفتی ہوتے ہیں نا، سارے فتوے جیب میں رکھے ہوتے ہیں، تو ایک بندے نے کہا جنازہ تو فرض کفایہ ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، بابے کی جائیداد تو مل جائے گی۔ ایک بندہ پیچھے ہوا، دوسرے نے بھی یہی سوچا، دوسرا پیچھے، تیسرا پیچھے، چوتھا پیچھے، پوری صف پیچھے، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے سارے لوگ قبرستان کے ایک کونے کھڑے ہو گئے۔ اب مولانا صاحب بچ گئے اور بابا جی جن کی میت پڑی وہ بچ گئے اور بابا کے 2 بیٹے بچ گئے۔ اب بیٹے دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں دل میں کہ جائیداد تو ہماری تھی، ہمیں وراثت میں ملنی تھی، بابا جی کو پتہ نہیں کیا ہوا، کیسی وصیت کر گئے۔ سوچ سوچ کے ایک دوسرے کو کہنے لگے چلو جنازہ تو مولوی صاحب ہی پڑھ لائے گا کلا، ایویں کرتے ہیں آپ بھی چلے جانا، کچھ حصہ تو مل جائے گا نا۔ خدا کی قسم یہ دنیا کے ساتھ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، پھر حق و باطل میں تمیز نہیں رہتی، پھر اچھے اور برے میں تمیز نہیں رہتی۔ وہ دونوں بیٹے بھی آنکھیں بند کر کے کھسکتے کھسکتے لوگوں کے ساتھ کونے میں کھڑے ہو گئے۔ اب مولانا صاحب اکیلے رہ گئے۔ مولانا صاحب سوچ رہے ہیں کہ اکیلا جنازہ کیسے پڑھوں، کیسے لوگ ہیں۔ اب تعجب تو باقی لوگوں پر کوئی تعجب نہیں، ان کے ساتھ کسی کی رشتہ داری ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی کیسا ہے، انہیں دنیا کی محبت ہو سکتی ہے، مگر بیٹے وہ بھی جنازے سے پیچھے ہو گئے صرف دنیا کے لیے۔ مولانا صاحب بڑے حیران تھے
اسی حیرانگی کے عالم میں ایک اللہ والا وہاں سے گزرا، ان کے ساتھ 4 آدمی تھے، دیکھا جنازہ ہے، جنازہ تیار ہے، سارے لوگ ایک طرف ہیں، مولانا صاحب جنازے کی 4 پائی کے آگے کھڑے ہیں، بڑے حیران و پریشان، آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ والا آگے آیا، پوچھا جنازہ نہیں پڑھتے؟ مولانا صاحب نے کہا اللہ والے اکیلا رہ گیا ہوں، یہ سارے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا یہ دنیا کے طلبگار ہیں، انہیں دنیا چاہیے، بابا کی وصیت تھی جو میرے جنازے پہ آ کے جنازے میں شریک نہ ہو اس کو میری ساری جائیداد دی جائے، یہ دنیا کے طلبگار ہیں، جنازے میں نہیں آ رہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ جنازہ پڑھنا چاہتے ہو میرے ساتھ یا دنیا چاہتے ہو؟ اللہ والے نے کہا دنیا کو میں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، مولانا صاحب جنازہ پڑھاؤ، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں رب کی رضا چاہیے، ہم جنازہ پڑھیں گے۔ مولانا صاحب نے مل کر، اس اللہ والے نے مل کر اس بابا جی کا جنازہ پڑھا۔ جب جنازہ پڑھا جا چکا تو بڑا بیٹا آگے ہوا اور مولانا صاحب سے کہنے لگا کہ جنازہ بھی تم نے پڑھا ہے، بابا جی کی جو دوسری وصیت تھی جنازے کے بعد پڑھی جانے والی وہ بھی تم ہی پڑھ لینا، اب ہم مال تقسیم کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، میں ہی پڑھ دیتا ہوں، لیکن وصیت تو تم سن تو لو نا، وصیت کیا ہے دیکھتے ہیں اس میں وصیت میں لکھا کیا ہے۔ تو اب مولانا صاحب نے وہ کاغذ کھولا، کاغذ کھولنے کے بعد جب پڑھا نا اس میں لکھا ہوا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، میری وصیت یہ ہے جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا میری ساری جائیداد ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے۔ اب مولانا صاحب اور وہ اللہ والے جنازہ پڑھ کے ثواب بھی لے گئے اور دنیا بھی لے گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرمایا کہ دنیا کے طلبگار کے ساتھ یہی ہوگا، دنیا کی زندگی بھی اس کی پریشانی میں گزرے گی، جب آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا تو خالی ہاتھ ہوگا۔ تو بھئی اللہ کے حضور خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کچھ کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔